سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 62 اور 63۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، لہ مقالید السماوات والارض، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ خالق ہے کل شیء، ہر ایک چیز کا، وہو اور وہ، علی کل شیء ہر ایک چیز پر، وکیل نگہبان ہے، لہو اسی کے پاس ہیں، مقالید السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں، والذین کفروا بآیات اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون یہی ہیں نقصان والے۔ جو پہلی آیہ کریمہ ہے یہ بھی اور دوسری آیہ کریمہ یہ بھی، یہ دونوں آیات عقائد کے متعلق بڑی بنیادی آیتیں ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا بھی کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کی تخلیق کی نسبت کیڑوں مکوڑوں، بندروں اور خنزیروں کی طرف کرنا یہ منع ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا۔ یہ کہنا وہ خنزیروں کا خالق ہے، وہ باندروں کا خالق ہے، وہ کیڑوں مکوڑوں کا خالق ہے، اس طرح کہنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ حسن اور اچھائی کی تخلیق اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، حسن اور اچھائی کی تخلیق کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، اور تخفیف کی نسبت ادب کے خلاف ہے، یہ اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اور تمام مسالک کے عقائد کی کتب میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کہنا کہ اللہ خنزیروں کا خالق ہے، اللہ باندروں کا خالق ہے، یہ منع ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہ بات سچی ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن ادب کے تقاضے کے تحت یوں کہنا یہ منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ بارگاہ ربوبیت کے بھی کچھ جو ہے نا وہ ادب کے تقاضے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے کچھ ادب کے تقاضے نہیں۔ میں نے پرسوں بھی آپ کو کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لوگ پھر کہتے ہیں جی اہل سنت نبی کو بڑھا دیتے ہیں، جب نماز میں یوں کھڑے ہو، یہ لگے ہو تو اتنی شرم بھی نہیں آ رہی کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اللہ کی بارگاہ کا اتنا ادب بھی نہیں ہے، اتنا ادب بھی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ کا۔ عدالت عام ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ وکیل کوٹ پہن کر آئے، وہ بھی کہتا ہے کہ وکیل لباس پہن کر آئے، انہوں نے بھی اپنے قوانین بنائے ہوئے، حتیٰ کہ جو عدالتوں میں پیادے ہیں ان کی بھی وردی ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں کیا حکم دیا ہے؟ لوگوں جب مسجد کی طرف آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، سر پر دستار، سر پر ٹوپی، سر پر جنا کیپ، یہ عظمت کی، یہ زینت کی دلیلت ہے، اور ننگا سر یہ بے ادبی کی دلیلت ہے۔ ہم بڑے فخر سے لگے ہوتے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں میں مجھے ایک نبی بتا دو جس نے ننگے سر نماز پڑھی ہو،
ٹھیک ہے، پھر نماز میں کپڑوں سے کھیلتے رہنا، کیا اللہ کی بارگاہ کا اتنا بھی ادب نہیں ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو مرضی کرتے رہو، موبائل جیب سے نکال کر دیکھتے رہو، کالیں دیکھتے رہو، نوٹ کرتے رہو، ٹون بند کرتے رہو، ٹون آن کرتے رہو؟ یار تم نے لوگوں نے تو اللہ کو مذاق ہی سمجھ لیا ہے، اس کی بارگاہ کا کوئی ادب ہی نہیں ہے۔ مؤدبانہ با ادب ہوش و واس کو قائم رکھ کر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کہ وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے، تو اس کے ادب کے تقاضے ہیں۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تخفیف ہلکی چیزوں کی نسبت اس کی تخلیق کی طرف نہیں کریں گے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور تمام کتب عقائد میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم اس طرح ہر چیز یہ جملے نہیں کہیں گے کہ وہ باندروں کا رب ہے، وہ باندروں کا جو ہے وہ خالق ہے، وہ خنزیروں کا خالق ہے، وہ کیڑوں مکوڑوں کا خالق ہے، یہ لفظ نہیں بولے جائیں گے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی معاشرے میں ایک جملہ مشہور ہو جاتا ہے، شدت بھوک کی شدت کا اظہار کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں میری تو آنتریاں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ کیوں؟ آنتریوں کے اندر غلاظت ہے، اور غلاظت کی طرف اللہ کے کلام کی نسبت یہ کفر ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ بہت سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن ہم کفریہ کلمہ بولتے رہتے ہیں۔ جس طرح لکھے موسیٰ پڑھے عیسیٰ، یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا۔ اسی طرح فلاں نے فلاں کو صلواتیں سنائی، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ فلاں نے فلاں کو صلواتیں سنائی، لفظ صلات کی نسبت گالی گلوچ کی طرف کرنا، یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ منع ہے۔ اچھا، پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ آنتریاں قل ہو اللہ نہیں پڑھ رہی؟ جب اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو اب جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھو تو یہ چیز ہے عموم پر کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو ہر چیز میں ہر چیز آ گئی۔ خدا نہ کرے نقل کفر نہ باشد، آپ کو سمجھانے کے لیے کیا آپ کہیں گے کہ پیشاب بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ ہر چیز میں تو پیشاب بھی شامل ہے، ہر چیز میں وہ شامل نہیں ہے، وہ تو شامل ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ نہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کا معنی محدثین نے یہ کیا ہے، مفسرین کرام نے، ہر طیب، ہر پاک، ہر اچھی چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا وہ ترجمہ نہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہے، ہر چیز نہیں، ہر طیب، پاک، اچھی چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین کرام نے لکھا کہ ہنڈیا کی طرف یا دیچکی کی طرف قل ہو اللہ کی نسبت کرنا یہ بھی کفر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہنڈیا اگر ابھر رہی ہے تو آپ کہیں جی ہنڈیا قل ہو اللہ پڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے آپس میں وہ بنائے ہوتے ہیں نا مزاحیہ کلام، وہ ایک اور بھی بڑی مشہور کہاوت ہمارے معاشرے میں چلتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی پیر صاحب تھے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنی تمام چیزیں اپنے مریدوں میں بانٹنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جی سب نے کہا، لیکن وہ پیر صاحب دستار جو باندھتے تھے وہ بوسکی کی باندھا کرتے تھے، تو ایک مرید نے کہا کہ چلو باقی جو مرضی مانگے، میں پیر سے دستار مانگوں گا تو دستار کا فائدہ یہ ہوگا میرے بچوں کے بوسکی کے کپڑے بن جائیں گے۔ اب وہ گیا تو جا کر اس نے کہا جی حضرت آپ نے اعلان کیا مجھے آپ دستار دے دیجیے اپنی، حضرت نے دے دی دستار، باندھی بدائی، اسی طرح جس طرح کلا باندھا ہوتا ہے۔ وہ گھر لے آیا تو اس نے کھولا تو دیکھا تو اوپر کا بل بوسکی کا تھا، نیچے سب پھٹا ہوا کپڑا تھا۔
اوپر کا ایک بل صرف اس کی کا تھا. اب اس نے اس طرح لپیٹی, یہ ایک کہاوت آپ کو سنا رہا ہوں پھر اس کا مسئلہ بتاتا ہوں. تو اس نے اسی طرح لپیٹی اور واپس لے آیا, اور پیر صاحب کو کہتا ہے جی میں نے واپس کر رہا ہوں. تو پیر صاحب نے کہا کیوں واپس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی حضرت اس نے تو ساری رات مجھے سونے نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا جی یہ تو ساری رات ذکر کرتی رہی. اچھا کیا ذکر کر رہی تھی؟ یہ پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو پیر صاحب نے خوش ہو کر کہا آگے نہیں پڑھتی تھی؟ کہتا جی یہ اس سے پہلے کی ہے, یعنی محمد الرسول اللہ سے پہلے کی ہے. یہ ایک تمسخر معاشرے میں بنایا ہوا ہے. تو استہزاء, مذاق اور تمسخر کے ساتھ یا تخفیف کے نقطۂ نظر سے کلمہ کفر بولنا, اگرچہ عقائد اس کلمے کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں, محدثین کا بالاتفاق فتویٰ یہ ہے کہ پھر بھی کفر ہو جائے گا. اس لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے, انتہائی احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے جملے بولتے ہوئے. تو اللہ ہر چیز کا خالق ہے, لیکن اس کا معنی یہ ہرگز یوں بولنا یہ منع ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. اس طرح صلواتیں سنانا یہ بھی جملہ بولنا منع ہے. اسی طرح میری انتریاں قل اللہ پڑھ رہی ہیں, اس طرح کے تمام جملوں سے جو ہے نا وہ محدثین نے منع فرمایا. اچھا اسی طرح ایک اور جملہ بھی ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے, نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے. یہ بھی کفریہ کلمہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ روزوں سے بیزاری کا اعلان, روزوں سے بیزاری کا اعلان اور شریعت کے احکام سے بیزاری کا اعلان کرنا یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. اسی طرح کہنا نماز بڑی اچھی بات ہے, لیکن یار اگر یہ بغیر وضو کے ہوتی نا پھر ٹھیک تھا, بار بار کپڑے اوپر کرنے پڑتے ہیں, بار بار منہ دھونا پڑتا ہے, تو سردیوں میں ٹھنڈ لگتی ہے, گرمیوں میں نیچے سے سلوار بھیگی رہتی ہے. یہ اس طرح کا جملہ بولنا یہ بھی کفر ہے. یہ یاد رکھنا, یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. مفسرین کرام نے 170 کلمات ایسے لکھے ہیں جو ہم معاشرے میں عام روٹین میں بولتے ہیں لیکن وہ کفریہ کلمے ہیں. تو اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے, لیکن اس کی تخلیق کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ حسن اور اچھائی کی طرف, تخفیف کی طرف اس کی تخلیق کی نسبت نہیں کی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض, اللہ ہی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں. اب آسمانوں اور زمینوں کی چابیوں سے مراد کیا ہے؟ مقالید عربی میں مفاتیح کو کہتے ہیں, اور مفاتیح یہ مفتاح کی جمع ہے, اور مفتاح عربی زبان میں چابی کو کہتے ہیں. اب آسمان کو کوئی دروازے نہیں لگے ہوئے کہ جن کے تالوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں, زمین کو کوئی تالے نہیں لگے ہوئے کہ جن کے چابیوں کے تالوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. مطلب کیا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں. اس کا معنی یہ ہے, مقالید کا معنی خزانے ہوں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں. اب آسمانوں کے خزانے کیا ہیں؟ بارش. آسمانوں کے خزانے کیا ہیں؟ رحمت. آسمانوں کے خزانے کیا ہیں؟ رزق. اور زمین کے خزانے کیا ہیں؟ جو کچھ اس سے اگتا ہے یا نکلتا ہے, وہ چاہے فصل ہو, وہ چاہے پھل ہو, وہ چاہے اناج ہو, وہ چاہے جانوروں کا چارہ ہو, وہ چاہے انسانوں کے کھانے کی اشیاء ہو, وہ چاہے تانپا ہو, لوہا ہو, سونا ہو, چاندی ہو, پٹرول ہو, پانی ہو, مائع گیس ہو, یہ تمام خزائن میں آ جائیں گی چیزیں. تو یہ سب کا مالک اللہ ہے, اس کے دست قدرت میں ہے یہ سب کچھ. آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے دست قدرت میں. اور اس کی سب سے بہترین تفسیر دیکھیے, سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی. حضور نے خوش ہوئے, فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو, کسی نے آج تک مجھ سے یہ سوال نہیں کیا, یہ تو پہلا ہے جس نے یہ سوال کیا ہے.
ابھی تک مجھ سے کسی نے اس کے متعلق مقالید کے متعلق سوال نہیں کیا، تو پہلا ہے جس نے سوال کیا۔ سن اللہ کے خزانے کیا ہیں۔ فرمایا جو شخص صبح اٹھے، نیند سے بیدار ہو اور اٹھتے ہی اپنے بستر پر آرام سے بیٹھ کر کیا کہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الظاہر والباطن الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے آقا نے فرمایا جو 10 مرتبہ یہ پڑھے، صبح اٹھتے ہی بستر پر بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن وبیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں 6 خصلتیں پیدا فرما دے گا۔ اب وہ سننا 6 خصلتیں کیا ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کو ابلیس اور اس کے لشکر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا، ابلیس اور اس کے لشکر کا اس پر حملہ نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار اجر عطا فرمائے گا، اتنا اجر دے گا کہ جو گنتی میں نہیں آئے گا، بے شمار اجر۔ نمبر 3، جنت میں اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا۔ نمبر 4، بڑی آنکھوں والی حور سے معاشر کے دن اس کا نکاح ہوگا۔ سورہ واقعہ میں حوروں کی اقسام ہے نا، اسی طرح سورہ رحمان میں بھی حوروں کی اقسام آئی ہیں۔ تو بڑی آنکھوں والی حوریں کس کو ملیں گی؟ نبیوں کو، ولیوں کو، غوثوں کو، قطبوں کو، اور جو یہ 10 مرتبہ پڑھے گا اس کا نکاح بھی بڑی آنکھوں والی حور سے ہوگا۔ نمبر 5، 12,000 فرشتے جب یہ پڑھے گا تو اس کے پاس آئیں گے، کس لیے؟ اسے دعائیں دینے کے لیے۔ 12,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور نمبر 6، اس شخص کو کتنا اجر ملے گا 10 مرتبہ پڑھنے پر؟ جتنا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو پورا قرآن، پوری تورات، پوری انجیل اور پوری زبور پڑھتا ہے۔ چاروں کتابیں پڑھنے والے کو جتنا اجر ملے گا، یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ اتنا اجر عطا کرے۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عثمان، یہ بات یہاں ختم نہیں ہو گئی۔ حضرت عثمان بن عفان سے فرمایا، عثمان یہ بات یہاں ختم نہیں ہو گئی، اس کے علاوہ اللہ اسے ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دے گا، اور جس دن صبح یہ پڑھا اگر اسی دن مر گیا تو اللہ قبر میں جاتے ہی اس پر شہید کی مہر لگا دے گا۔ 36 کتابوں کے حوالے ہیں اس حدیث کے متعلق کہ یہ حدیث فضائل اعمال میں بالکل درست ہے۔ تو فرمایا یہ ہیں اللہ کے خزانوں کی چابیاں۔ فرمایا عثمان یہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے خزانوں کی چابیوں کے متعلق ایک اور حدیث بھی بڑی مشہور ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ کون سی نماز؟ نماز جنازہ۔ کس پر؟ شہدائے احد پر۔ اسی طرح پڑھی جس طرح میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ شہدائے احد کے لیے خاص ہے کہ حضور نے ان کی ہر ایک احد کے شہید کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہ شہدائے احد کے فضائل ہیں۔ شہدائے احد کی میرے آقا نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے، ورنہ غائبانہ نماز جنازہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے۔ نہ سرکار نے کبھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ ایک حدیث ہے غائبانہ نماز جنازہ کی، نجاشی بادشاہ
لیکن اس کے لیے بھی تمام محدثین کا اتفاق ہے وہ ہمارے لیے غائب تھا، اللہ نے اس کی میت حضور کے سامنے کر دی تھی، اور حضور کے سامنے میت تھی جب حضور نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ حبشہ میں فوت ہوئے لیکن نماز مدینے میں ہوئی ہے ان کی، تو ان کی میت کو اللہ نے حضور کے سامنے کر دیا تھا۔ لیکن یہ حدیث ہے خاص احد کے شہداء کے لیے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، حضور نے نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ کس کے لیے تھی؟ شہداء احد کے لیے۔ اس کے بعد حضور ممبر پر آئے، ممبر پر آ کر فرمایا سنو میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں۔ یہ حدیث اچھی طرح اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں، اور سنو میں اس وقت اپنے حوض کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میرا حوض اس وقت میرے سامنے ہے، اور سنو مجھے اپنی امت پر کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی۔ یہ جو شرک کے ٹھپے لگاتے ہیں نا، مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے، داتا صاحب گئے جی مشرک ہو گئے، میلاد کا جلوس نکالا مشرک ہو گئے، بیچاروں کو آتا کچھ نہیں ہے تو شرک کے فتوے لے کر پھرتے ہیں بیچارے، اور پھر اتنے ظالم ہیں منبر پر کھڑے ہو کر قرآن جھوٹا اٹھاتے ہوئے شرم نہیں کرتے، شکلیں سیاہ بھی ہو جائیں پھر بھی حیا نہیں کرتے، اور منبر پر کھڑے ہو کر جھوٹا قرآن اٹھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اتنی بھی شرم نہیں آتی۔ لیکن یہ جملہ بھی کفر ہے، جھوٹا قرآن، یہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا کیا چاہیے جھوٹے نے قرآن اٹھایا، قرآن تو سچا ہے۔ ہم اکثر اپنے معاشرے میں کہتے ہیں اس نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا، وہی قرآن جھوٹا نہیں ہے، یہ جملہ کفریہ ہے، کہنا چاہیے جھوٹے نے قرآن اٹھایا ہے، جھوٹے نے قرآن اٹھایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جھوٹے منبر پر بیٹھ کر قرآن اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آئینہ میں شکل دیکھیں تو پتہ چل جائے گا واقعی میں نے جھوٹا ہوں تبھی قرآن اٹھایا ہے، شکلیں بتا دیتی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کیا مجھے اپنی امت پر شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی، مجھے ڈر کس کا ہے؟ جو ہو رہا ہے آج، بالکل یہ حدیث سچی ہے، فرمایا میری امت مال دنیا میں رغبت کرے گی، مجھے اس کا ڈر ہے۔ ہر نبی یہ ڈرا ہے کہ امت بعد میں شرک کرے گی، فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میری امت مال دنیا میں لگ جائے گی۔ اور آج ہر بندے کا قبلہ مال دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کا مال دکھا کر جھوٹی قسم اٹھوا لو، دنیا کا مال دکھا کر جو مرضی کروا لو، دنیا کا مال دے کر جو مرضی ضمیر خرید لو، جو مرضی چاہو خرید لو، آج یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج ہر بندے کا قبلہ مال دنیا ہے، دنیا کے مال کی خاطر ماں باپ سے بے ادبیاں، دنیا کے مال کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر گزرتے ہیں، اور پھر آخر میں ہمارا کیا وتیرہ ہے؟ حکمرانوں کو کہتے ہیں حکمران بے ایمان ہیں۔ ہم کتنے ایماندار ہیں؟ ہم خود کتنے ایماندار ہیں؟ کوڑا اپنا گلی میں، ٹھیک ہے، پانی گھر کا گلی میں، جھوٹی قسمیں ہم اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کے حق ہم مارتے ہیں، اپنا پائپ سیدھا کرنے کے لیے محلے کی گلی ہم کھود دیتے ہیں، سڑک ہم توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان سڑک کے گاڑیاں ہم کھڑی کر دیتے ہیں، ایک لائن میں اگر ٹریفک پھنسی ہے 3 لائنیں ہم بنا دیتے ہیں، اور آخر میں رزلٹ کیا؟ ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں۔